الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں اور 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اور یہ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے 5واں واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ قرآن پاک صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں واقعات ذکر کیے جاتے ہیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اس میں امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ ان کی نسل میں جو لوگ ہوئے اس قوم کو بھی مدین کہا جاتا ہے، اور جس شہر کو انہوں نے آباد کیا اس شہر کا نام بھی مدین ہے، اور یہ شہر آج بھی دنیا کے نقشے پر اسی نام سے موجود ہے۔ اردن کے پاس شہر مدین موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے فلما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور پہنچے مدین کے ایک کنویں کے پاس۔ سورہ قصص میں تفصیل سے اس کا واقعہ ہے۔
تو غرضے کی مدین جو ایک شہر بھی ہے اور ایک قوم بھی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ہے، ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا ان کا نام ہے حضرت شعیب۔ اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، اور بھائی سے مراد باپ شریک بھائی، باپ ایک ہے ماں الگ الگ، وہ بھی نہیں۔ بھائی سے مراد اخیافی بھائی، اخیافی بھائی یعنی ماں شریک، ماں دونوں کی ایک ہے باپ الگ الگ، وہ بھی مراد نہیں۔ بھائی سے مراد جو ایک شہر ایک ملک میں لوگ رہتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، برادران وطن، وطنی بھائی، وہ بھی مراد نہیں۔ یہاں پر بھائی سے مراد ہے قومی بھائی، یعنی جو قوم وہاں آباد تھی مدین، انہی سے تعلق تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اس لیے کہ ان کے عقیدے خراب تھے، وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا۔ ایکا کے معنی بن اور جنگل، اصحاب ایکا جنگل والے، اصحاب مدین مدین شہر میں رہنے والے۔ تو کہیں ذکر ہے ہم نے حضرت شعیب کو اصحاب ایکا کی طرف بھیجا، اور یہاں ذکر ہے مدین کی طرف بھیجا۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی رہبری کے لیے بھیجا گیا، اصحاب ایکا اور اصحاب مدین۔ ایک قوم جب تباہ اور برباد ہو گئی تو دوسری قوم کے لیے رہبر بنا کے بھیج دیا گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایکا اور مدین دو الگ الگ قومیں نہیں ہیں، ایک ہی قوم ہے، اسی کو اصحاب ایکا بھی کہتے ہیں، انہی کو اصحاب مدین بھی کہتے ہیں۔ غرضے کی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ہر نبی نے پہلے توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی حضرت شعیب علیہ السلام نے، یعنی آپس میں زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرے کا جلسہ، تو معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ معاشرت کے معنی ہے آپس میں مل کر زندگی گزارنا۔ اب آپس میں جب آدمی، ظاہر ہے انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا جنگل انگل میں، وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے آبادی میں، ایک کے دوسرے کے ساتھ ضرورتیں وابستہ ہیں، کام وابستہ ہیں۔ تو آدمی اگر دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو رہنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اچھا طریقہ، یعنی اچھا طریقہ کیا؟ اس طرح آپس میں رہیں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا نام ہے حسن معاشرت، یعنی اچھا آپس میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ایک یہ ہے کہ ساتھ میں تو رہ رہے ہیں مگر ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت ہے، ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ اس کی برائی کر رہا ہے، اس نے اس کو ٹوپی پہنائی، اس نے اس کو ٹوپی پہنائی۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہے سوء معاشرت۔ سوء معاشرت کے معنی زندگی گزارنے کا برا طریقہ۔ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے ایسے زندگی گزاریں، یہ ہے حسن معاشرت، زندگی گزارنے کا
اچھا طریقہ۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان جو آپس میں زندگی گزارے، کہیں بھی ہوں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جس جگہ بھی مسلمان رہیں تو ایسے زندگی گزارے جس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی کانٹا اگر ہے تو اس سے دوسرے آدمی کو آرام و راحت ملے گی، کانٹے سے تو تکلیف ہی ہوگی، ہے نا؟ اور پھولوں سے کیا ملے گا؟ راحت ملے گی، خوشبو ملے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، کیسے؟ پھول کی طرح، کہ دوسروں کو تم سے فائدہ ہو، راحت ملے، تکلیف نہ ہو، کانٹے بن کر کے زندگی نہ گزارو۔ اب یہ زندگی جو گزرے گی، پھول کی طرح کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، وہ سمجھتا ہم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، مگر تکلیف پہنچتی ہے نا؟ جیسے نماز میں آ گیا رمضان اور لوگ اگلی صف میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، بعد میں آئیں گے، اگلی صف میں آئیں گے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ کہا پیر نہیں لگا کسی کے، پھلانگ کر کے جب آئے، پیر اٹھا کر کے کندھے، تو کسی کے چوٹ ووٹ نہیں لگتی ہے، تو جب چوٹ نہیں لگتی تو کہا تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، کہ اپنا پیر جو تم اوپر اٹھاؤ گے، اگرچہ چوٹ نہیں لگی مگر یہ احترام کے خلاف ہے، یہ توہین ہے، اس سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اسلام نے رہبری کی کس طریقے سے حسن معاشرت ہو سکتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو بالکل اذیت نہ پہنچے۔ کیسے؟ قرآن پر عمل کرو، نبی کی سیرت پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ کسی کا مطلب یعنی مسلمان کر جی نہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، نوکر ہو یا افسر ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، بلکہ ایسا رشتہ دار کون سا؟ محرم رشتہ دار کا بھی اگر گھر ہے تو وہاں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محرم اور ایک نامحرم۔ جانتے ہیں محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے نکاح، اور نامحرم یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہے ویج اور ایک ہے نان ویج، ہیں دو کھانے، ایک ویج اور ایک نان ویج۔ ویج کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، یعنی گوشت ہو یا نہ ہو، ویج نہ ہو۔ نان ویج میں کیا ہے؟ ویج نہیں ہے وہ، بلکہ اس میں گوشت ہے نا؟ تو یہ تو سب کو پتہ ہے ویج اور نان ویج، مگر یہ سب کو نہیں پتہ محرم اور نامحرم، مسلمانوں کو نہیں معلوم۔
اور جب معلوم نہیں ہوگا تو مسئلے بھی کیسے، عمل کیسے ہوگا؟ پردہ محرم سے نہیں ہے، پردہ محرم سے نہیں ہے، نامحرم سے ہے، مگر ہم یہی نہیں جانتے محرم کون ہے نامحرم کون۔ خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ سب نامحرم ہیں، ان سب سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہیں، اور جن سے نہیں ہو سکتا ہے وہ محرم ہے۔ تو جب یہ سب نامحرم ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ نامحرموں سے پردہ ہے۔ اب یہی نہیں پتہ نامحرم ہے یا محرم ہے تو پردہ کیسے کریں گے؟ تو غرضے کی چاہے محرم رہتا ہو گھر میں، پھر بھی شریعت کہتی ہے جب اس کے گھر پہ تم جاؤ تو پھر اجازت لے کے جاؤ۔ کیوں بھائی؟ اگر بغیر اجازت کے آپ چلے جائیں گے کسی کے گھر پہ تو آپ کے بغیر اجازت لے کے جانے سے اگر آپ گھستے ہوئے چلے جائیں اس کے گھر میں تو اس سے آپ اس کو بہت خوشی ہوگی نا، ہوگی نا، پھر اس کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ اچھا مسلمان کے گھر میں اگر جائیں تو اسے تکلیف ہوگی، غیر مسلم کے گھر پہ جائیں تو نہیں ہوگی نا تکلیف، اس کو بھی ہوگی نا۔ بڑے آدمی کے گھر پہ جائیں تو اسے تکلیف ہوگی، اور اگر غریب آدمی کے گھر پہ چلے جائیں تو اس کو بھی ہوگی۔ رشتہ دار کے وہاں جائیں جب بھی تکلیف ہوگی، غیر رشتہ دار کے وہاں جائیں جب بھی تکلیف ہوگی۔ تو اسلام کہتا ہے کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، ایسے زندگی گزارو، اس لیے شرط لگا دی، کیا؟ اجازت لے کر کے جاؤ۔ تو یہ ہے وہ معاشرتی مسائل، ایک ہے حسن معاشرت اور ایک ہے سوء معاشرت۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں زندگی گزارنا جس طرح چاہیے، اسلام جو کہتا ہے اس طرح لوگ زندگی گزار نہیں رہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، جان کر بھی پہنچ رہی ہے، انجانے میں بھی پہنچ رہی ہے۔ اسلام چاہتا ہے ایسے زندگی گزارو کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ ارے ہے یہ نہیں، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی بھی دعوت دی اور معاشرے کی اصلاح بھی کی۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یعنی ایک کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور تکلیف کب پہنچتی ہے؟ تمام پیغمبروں کی شریعت اور تمام پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کا خلاصہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ حقوق کو ادا کرو۔ کیا کرو؟ حقوق کو ادا کرو۔ کس کا حق؟ اللہ کا حق ادا کرو، نبی کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، استاد کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، کسٹمر کا حق ادا کرو، ہے؟ حق ادا کرتے چلے جاؤ۔ اگر ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت تکلیف ہوگی لوگوں کو آپس میں، ہے نا؟ تو تم دور کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جگہ اتنی کیوں ہے؟ کس کے لیے؟ تھوڑا قریب آ جائیں آپ۔ نہیں، یہاں سے بھی دکھے گی۔ تو بتائیے پھر تکلیف ہوگی نا، جب حق ادا ہوں گے تو تکلیف ہوگی، تو کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور حق جب مارے جائیں گے تو تکلیف ہوگی، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ تو شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کیا کہ ایک معاشرت کا اہم مسئلہ، لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے، اس کے سلسلے میں انہوں نے قوم کو دعوت دی، نصیحت کی، ایسا مت کرو۔ کیا کرتی تھی ان کی قوم؟ کم ناپتی تھی اور کم تولتی ہے۔ جب آدمی کم ناپے گا، کم تولے گا تو کسٹمر کا حق اس نے مار دیا۔
خود لیا پورا تول کے لیا، جب دیا تو کم کر کے دیا، حق مارا نہیں مارا۔ اور جب حق مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی، فساد پیدا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا سنیے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ، معبود اسے کہتے ہیں جو خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، اور پیدا کرنے والا اکیلے، بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیدا کرنے والا اکیلے نہیں بولیں گے، روزہ رکھا ہے کیا؟ پیدا کرنے والا اکیلے کون ہے؟ تو اتنی دیر میں کیوں بولے؟ تاکہ سب لوگ دیکھیں آپ کی طرف کہ کون آدمی ہے جو نہیں بول رہا ہے۔ پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے، اور باقی جتنے سب ہیں یہ پیدا کرنے والے نہیں، یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو جو پیدا کیا ہوا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو پیدا کیا ہوا نہ ہو، سب پیدا کیے ہوئے، اکیلے اللہ ہے جو کسی کا پیدا کیا ہو۔ جو پیدا کیا ہوا ہوگا وہ محتاج ہوگا، کیا ہوگا؟ محتاج ہونے کا مطلب بھیک مانگ رہا ہوگا، یہی مطلب سمجھتے ہیں محتاج کا۔ محتاج کا مطلب یعنی اس کو ضرورت ہوگی کسی نہ کسی کی، کھانے میں، پینے میں، پیدا ہونے ہی میں محتاج ہے۔ اگر بنانے والا اس کو بنائے گا تو بنے گا، اور نہیں بنائے گا تو بتائیے، نہیں بنے گا۔ صحیح بنائے گا تو صحیح بنے گا، الٹا سیدھا بنے گا الٹا سیدھا بن جائے گا۔ تو پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے، جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ سیدھی سی بات، ارے 100 باتوں کی ایک بات ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب مخلوق ہیں، کوئی خالق نہیں، اور یعنی سب محتاج ہے، کوئی ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہر مخلوق چاہے جتنی بڑی ہو محتاج ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ نے جو بنائی ہے مخلوقات، ان میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ آسمان ہے نا؟ لیکن نبی قرآن پاک نے یہ بتایا کہ آسمان سے بڑی بھی ایک مخلوق ہے، وہ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ایسی ہے اس میں 7 آسمان اور 7 زمین سب سما جائیں گے۔ تو آسمانوں سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ آیت الکرسی میں اس کا ذکر ہے۔ پھر کرسی سے بھی بڑی ایک مخلوق ہے، جس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں، اللہ نے اس سے بڑی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش اللہ کا جو ہے یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ کرسی اس کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے تشت میں ایک چھلا انگوٹھی کا پڑا ہوا، اور کرسی کے سامنے آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے تشت میں ایک چھلا پڑا ہوا۔ تو کتنی بڑی کرسی ہوگی آسمان و زمین سے؟ اتنے چھوٹے ہیں آسمان و زمین کرسی کے سامنے، جیسے بہت بڑی سینی اور بہت بڑا تھال ہو، اس کے اندر بیچ میں ایک چھلا پڑا ہوا ہے۔ اور کرسی عرش کے سامنے کتنی چھوٹی ہے؟ بہت بڑے تشت میں ایک چھلا پڑا ہوا۔ تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ کیا ہے؟ عرش۔ مگر جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ بھی اپنے پیدا کرنے والے کی محتاج ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے،
خالق محتاج نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ کون ہوگا بھائی؟ کون؟ جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام؟ ہر نبی نے یہی دعوت دی سب سے پہلے، کیا؟ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ۔ پھر کیا کہا؟ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ کاہے کی دلیل؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کاہے کی دلیل؟ کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر ہیں۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دعویٰ ہے میرا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، لیکن کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا۔ میرے نبی اور رسول ہونے کی دلیل بھی تمہارے پاس آ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے معجزے دکھائے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک عقیدہ ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہوا؟ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور دلیل بھی تم دیکھ چکے ہو، معجزہ دیکھ چکے ہو، تو باتیں ہوئیں۔ اور جب اللہ نے مجھے بھیجا ہے اصلاح کے لیے، میری نبوت کو تمہیں یقین آ گیا، تو اب ہم جو کہیں اس کو مانو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ براہ راست تم سے نہیں کہے گا یہ نہ کرو اور یہ کرو۔ اللہ سے ارادی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، پیغمبر، وہ بتائے گا اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ یہ نہیں چاہتا۔ تو میری نصیحت قبول کرو۔ کیا نصیحت ہے؟ سب سے پہلی فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپنے کو اور تولنے کو۔ کیل کہتے ہیں ناپ کو۔ بعض چیزیں ناپ کے بیچی جاتی ہیں، جیسے ہاں نہیں، ناپ کی چیزیں، بعض چیزیں ناپ کے بیچی جاتی ہیں، جیسے یہ بھی نہیں معلوم ناپ کے کیا کیا بکتا ہے۔ ہیں؟ اچھا، دودھ ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، کپڑا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور زمین جو ہوتی ہے وہ تول کے بیچی جاتی نا؟ پلاٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ناپ کے ہوتی ہے۔ ارے ہے نا؟ تو کیل کہتے ہیں ناپ کو۔ ناپ کو پورا کرو۔ اور میزان کہتے ہیں ترازو کو، جس سے وزن کیا جائے۔ کچھ چیزیں بیچی جاتی کیسے؟ وزن کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا پورا کرو ناپ کو اور پورا کرو تول کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہاں یہ بیماری تھی، وہ ناپنے میں بھی کمی کرتے تھے اور تولنے میں بھی کمی کرتے تھے، حق مارتے تھے۔ پھر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم تو ملازم ہیں، ہم کوئی دکاندار ہے ہی نہیں، ہم دکاندار ہے ہی نہیں، ناپ تول والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، ہم نہ ناپتے ہیں نہ ہم تولتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ ناپ تول کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ ناپ تول کا مطلب جس کا جو حق ہے وہ پورا ادا کرو، چاہے وہ ناپ کے دینے والی چیز ہو، چاہے تول کے دی جانے والی چیز ہو، چاہے جو بھی حق ہو کسی کا۔ ظاہر ہے اگر ملازم آدمی ہے تو اس پر بھی کسی کا حق ہے، نہیں ہے؟ جو تم ڈیوٹی کر رہے ہو، تمہارا معاہدہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے تمہیں، تو تمہیں یہ سیلری ملے گی۔ اب آپ نے 5 گھنٹے ڈیوٹی کی اور آپ سائن کر کے گھر پہ آرام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناپنے میں کمی ہے، یہ تولنے میں کمی ہے، یہ حق مار رہے ہیں آپ۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں، اور آفس کا وقت ہے،
اور لوگ لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ کاہے کی؟ قرآن کی. اور روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، آپ آفس گئے اور آفس کا کام آپ کو کرنا ہے. لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا ایک پارہ پڑھ لیں ہم. یہ جو ایک پارہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بظاہر سمجھ رہے ہیں یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں. جی نہیں، آپ لوگوں کو حق مار رہے ہیں. آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، اس وقت یہ کام آپ کو کرنا تھا، وہ کام آپ نے نہیں کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھڑا رکھا، لائن میں لگائے رکھا. یہ حرام ہے. اور قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا فرض تھوڑی تھا، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن عبادت کا جو وقت ہے اس وقت کرو نا. تو قرآن کی اس آیت نے کیا بتایا؟ اوفوا الکیل فاوفوا الکیل والمیزان، ناپنے اور تولنے کو پورا کرو، یعنی حقدار کا حق پورا ادا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے خالی ناپنے ہی میں کمی نہ کرو، تولنے میں کمی نہ کرو، باقی لوگوں کے حق مارتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا. اور کس سے پڑھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا. اور صحابہ جب پڑھتے تھے تو خالی الفاظ نہیں پڑھتے تھے، اس کے معنی بھی پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے اس آیت کا مطلب کیا بتایا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ. تراویح میں دیکھیے گا آپ، ہیں ثنا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دعائے معصورہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، درود بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ کے سلام، جلدی 5 پارے سنانا ہے، جلدی 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 رکوع، جلدی سجدہ. حضرت عمر نے اس سے کہا قد تففت، تم نے تطفیف کی ہے، تم نے ناپ تول میں کمی کی ہے. نماز میں کون سی چیز ناپی جا رہی تھی، کون سی چیز تولی جا رہی تھی؟ حضرت عمر کا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو رکوع کا حق تھا وہ نہیں ادا کیا، سجدے کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کیا، قیام کا حق نہیں ادا کیا، تو تم نے کیا کہ حق مارا ہے. تو ناپ تول ہی میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی حقدار کے حق کو نہ دینا، یہ کیا ہے؟ اس کا نام تطفیف ہے. کم ناپنا، کم تولنا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی دینی محفل میں، یا آپ اسکول میں ہیں، عام مجمع میں، دین کا مجمع ہو یا دنیا کا مجمع ہو، سفر آپ کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر، اسے تکلیف نہ پہنچائیں آپ. اگر آپ نے سگریٹ کے دھوئیں چھوڑے تو آپ نے اس کا حق مارا ہے، اس کا حق مارا ہے. جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور جو پوری زندگی کا آپ کا ساتھی ہے اس کے خوب تکلیف پہنچاؤ اور پکے دیندار بنے رہو. جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے بیوی اور شوہر دونوں شریک زندگی ہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے. تھوڑی دیر کا جو ساتھ ہو گیا، اسلام کہتا ہے اس کا حق ادا کرو، اور جو زندگی بھر کا ساتھی ہے اس کا حق نہ ادا کرو. اس کے حق معلوم ہی نہیں ہے. کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کیسی اذیت پہنچا رہے ہیں لوگ. بیوی سے شوہر کو پہنچ رہی ہے اور شوہر سے بیوی کو پہنچ رہی. اور کیا ہو رہا ہے کہ روزے ایک نہیں چھوڑیں گے، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ حرام کام بھی ہو رہا ہے. بیوی شوہر کو تکلیف پہنچا رہی، شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا. یہ دینداری ہے.
اسلام یہ چاہتا ہے حسن معاشرت ہو. حسن معاشرت کب ہوگی؟ جب ہر آدمی دوسرے کا حق پورا ادا کرے گا. کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. ناپ اور تول کو پورا کرو. کم ناپنا کم تولنا حرام ہے، یہ دوسرے کا حق مارنا. آگے کوئی سمجھ سکتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ کو پتہ ہے. ہو سکتا کوئی یہ سمجھ لے ناپنے تولنے والوں سے کہا گیا کم ناپنا کم تولنا بند کرو اور ہم جو جی چاہے کریں. نہ ہم تولتے ہیں نہ ہم ناپتے ہیں. اللہ نے آگے کہہ دیا وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو. مطلب خالی ناپنا اور تولنے میں کمی ہی حرام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا جو بھی حق ہے اس حق میں کمی اور کوتاہی نہ کرو. یہ ناجائز حق تلفی نہ کرو. اب حق کیا ہے لوگوں کا؟ جان کی حفاظت، یہ حق ہے ہر آدمی کا. اس کے مال کی حفاظت، یہ بھی حق ہے آدمی کا. کسی کا مال بغیر مرضی کے بغیر خوشنودی کے اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. اور یہ جتنے باراتی گئے ہیں 200-250 یہ سب کیا ہے؟ یہ جو باراتی گئے ہیں یہ کیا کرنے گئے ہیں؟ دوسرے کا مال کھانے گئے ہے نا، لڑکی والے کا. اور وہ بھی اس کی رضامندی سے نہیں گئے ہیں. وہ تو غریب کہہ رہا تھا 100 آدمی لیا نا 50 آدمی سادگی سے کر لو، مگر آپ نے کیا کہا؟ جی نہیں، 200-250 آدمی آئیں گے اور ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اور دیکھیے اگر کچھ کو پوچھیں گے کچھ کو نہیں پوچھیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اتنے لوگوں کی دعوت آپ کو کرنا ہی ہے. یہ دعوت جو آپ کروا رہے ہیں یہ کیسے ہے؟ خوش دلی سے ہے؟ ارے زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کا مال کھا رہے ہو بغیر رضامندی کے. اور پھر یہی نہیں کہیں دیکھیے اور تو ہم آپ سے کچھ چاہتے نہیں، مسئلہ میرا اگر ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے، مسئلہ مہمانوں کا. دیکھیے ہمارے مہمانوں کو خوش کر دینا، مطلب خوش کرنے کا کہ دیکھیے مرغا کھلائیے گا نہیں ہے، اور بڑے کا بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ بکرا ہونا چاہیے. اور وہ بیچارہ غریب آدمی آپ زبردستی کریں یہ ہونا چاہیے. یہ کیا جائز ہے؟ یہ دوسرے کے مال میں تصرف کر رہے ہیں آپ زبردستی بغیر نہ چاہتے ہوئے بھی. اور اس سے بڑی بات یہ تو حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اور پھر اکیلے حرام نہیں کھا رہے ہیں، کتنے آدمی لے جا رہے ہیں ساتھ میں؟ 200-250. کل تم بھی حرام کھاؤ چل کے ہمارے ساتھ ہے. اور باقاعدہ عزت کے ساتھ دعوت نامے دے دے کے بلایا جا رہا ہے. کاہے کے لیے؟ کھانا کھانے چلو جو جائز بھی نہیں ہے. اور پھر یہی نہیں، غضب بالا ہے غضب. کہنے لگے امام صاحب آپ کو بھی چلنا ہے، اور قاری صاحب آپ کو بھی چلنا ہے، مولانا صاحب آپ کی بھی دعوت ہے، نکاح آپ ہی کو بڑھانا ہے. یعنی چھوڑا کسی کو نہیں، سب کو وہی کھلا رہے. ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ سب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. کیا کہا قرآن میں؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، لوگوں کی چیزوں میں لوگوں کا نقصان مت کرو، ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ خالی ناپ تول ہی حرام نہیں ہے، ناپ تول میں کمی، بلکہ اور بھی حقوق ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتیاز اور بھی ہیں. کہا مال ہی نہیں، جان کی بھی حفاظت کرو، مال کی بھی حفاظت کرو. اور خالی جان مال نہیں، ایک تیسری چیز اور ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ وہ کیا چیز ہے؟ ہاں سبحان اللہ. ایک تیسری چیز اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آخری حج میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟
اور بھی کچھ کہا تھا. آپ نے پوچھا تھا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ذی الحجہ. یہ کون سا شہر ہے؟ کہا مکہ. آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ شہر محترم ہے، اس کا احترام فرض ہے، اس کی بے حرمتی حرام ہے، اس مہینے کی بے حرمتی حرام ہے، ایسے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، اس کا احترام کرنا فرض ہے. کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کی توہین نہ کرو. اور عزت کیسے؟ کسی کی غیبت کرو گے تو اس کی عزت بڑھے گی نا، ہے نا. کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤ گے تو عزت ڈاؤن ہوگی نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے خالی سود لینا ہی حرام ہے اور رشوت بھی حرام ہے. مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کی آبرو پہ حملہ کرنا، یہ بھی تو حرام ہے. اس میں بھی کمی نہ کرو. کوئی احترام کے لائق ہے اس کے احترام میں کمی نہ کرو، ماں باپ کے احترام میں کمی نہ کرو، استاد کے احترام میں کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں نقصان مت کرو. جس کا جو حق ہے پورا پورا ادا کرو. اور کیا کہا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ کرو زمین کے درست ہونے کے بعد. جب اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے گا اور ہر حقدار کا حق ادا کیا جائے گا تو زمین میں فساد ہوگا یا زمین میں اصلاح ہوگی؟ سکون، اطمینان، چین، برکتیں، رحمتیں. اور جب لوگوں کے حق مارے جائیں گے تو زمین میں فساد ہوگا. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت برپا کرو بعد اصلاحیہ، اس کے صحیح ہونے کے وقت کے درست ہو جانے کے بعد. نبی آئے، اللہ کا پیغام سنا دیا، انصاف قائم کیا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا سکھائے. اب بالکل صحیح معاملہ چل رہا تو تم نے کیا کیا؟ سب پورا پورا ناپ رہے ہیں، پورا پورا تول رہے ہیں. آپ نے شروعات کی. آپ نے کہا دودھ میں ہم اگر پانی ملا دیں تو اتنے پیسے ملتے، اتنے پیسے اور بڑھ جائیں گے. یہ دودھ میں جس نے پانی ملانے کی اسٹارٹنگ کی، یہ کیا کر رہا ہے؟ معاشرے میں فساد کر رہا ہے. پہلے اس نے کیا تو دوسرے نے کیا کہا؟ تم ہی ہوشیار ہو. ہم قیمے میں گاجر لال کلر کی کوٹ کے ملا دیں گے، وزن بڑھ جائے گا، کچھ پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے، تمہیں خالص قیمہ نہیں ملے گا. پھر وہ سمجھا ہم ہی ہوشیار ہیں، دوسرے کی جیب سے نکال لیں گے، میری جیب سے تو کوئی نکالے گا نہیں. ہو گیا پیٹرول ڈیزل لینے کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ کم ناپ دیا. جو کمایا تھا آپ نے، کہاں گیا؟ وہ وہاں چلا گیا. کوئی چیز خالص ملی نہیں رہی. کیوں؟ یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا حضرت شعیب نے؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مانو، اگر تم سمجھو جو ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنا بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے کیسے؟ جب اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو آخرت میں کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ جنت. اور جنت ملے گی تو پھر کچھ بچے گا، کچھ باقی رہے گا؟ ارے سب کچھ مل گئے. دنیا کے اعتبار سے بہتر کیسے ہے؟ اگر سارے چور ہوں اور ان میں ایک آدمی ایماندار ہو تو اس کی دکان پہ کوئی نہیں جائے گا سودا خریدنے نا. ارے بولیے، ارے سب وہیں جائیں گے، لائن لگ جائے گی، اس کی ساکھ قائم ہو جائے گی، اس کا شہر میں نام ہو جائے گا، فلاں کی ناپ بہت اچھی ہے، فلاں کے وہاں اصلی چیز ملتی ہے. لوگ گھنٹوں کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، زیادہ پیسہ دیں گے اور اسی کے وہاں سے لیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا نا. ہے اچھا فائدہ ہوگا. یہی کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم میری بات مان لو. دنیا کا بھی بھلا اور آخرت کا بھی بھلا. کیسے سمجھایا حضرت شعیب نے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر ہے جو قرآن نے ذکر کی. اور شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا خطیب الانبیاء.
خطیب کہتے ہیں مقرر کو، تقریر کرنے والے کو۔ خطیب الانبیاء، نبیوں میں بہترین خطیب، فصاحت اور بلاغت اور پیغام پہنچانے کا جو انداز تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا شعیب علیہ۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور مت بیٹھا کرو ہر راستے پر لوگوں کو دھمکی دینے کے لیے۔ معلوم ہے قوم شعیب میں ایک بیماری اور تھی، وہ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور کوئی مسافر خیریت سے نہیں گزرتا تھا، زبردستی جبراً ڈرا دھمکا کر اس سے پیسہ وصول کرتے تھے۔ یہ کام آج نہیں ہو رہا ہے کیا؟ یہ ہمارا ایریا ہے اور یہ تمہارا ایریا ہے، اس ایریا میں جتنے دکان والے ہیں ان سے ہم وصولی کریں گے اور ادھر تم وصولی کرو۔ ارے ہو رہی نہیں وصولی، اور ناجائز۔ یہ قوم شعیب والا عمل تھا، یہ جرم تھا، آج بھی یہ جرم ہے۔ اور کیا کہا؟ توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو کاہے سے؟ اللہ کے راستے سے، یعنی شعیب پر ایمان لانے سے۔ من آمن بہ، جو اس پر ایمان لانا چاہتا تم اسے روکتے ہو۔ قوم شعیب کے دو جرم تھے، راستوں پہ بیٹھتے تھے، ناجائز وصولی کرتے تھے ڈرا دھمکا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ شعیب کے پاس مت جانا، ایمان نہ لانا۔ اگر ایمان لائے تو گھر پھونک دیں گے تمہارا، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ شعیب علیہ السلام، یعنی دہشت گردی۔ تو دہشت گردی کا نشانہ اسلام نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے جو دین پیش کیا وہ اسلام ہی تو تھا۔ دہشت گردی کا نشانہ، دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں تعلیم دیتا دہشت گردی کی، بلکہ دہشت گردی کا نشانہ ہمیشہ اسلام اور مسلمان ہی رہے۔ کب سے؟ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں دیکھیے کیا کہا؟ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو تم دھمکیاں دو، اس ارادے سے مت بیٹھو سڑک پر، وہ دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرنے لگو۔ مطلب اسلام سے روکنے کے لیے رکے گا نہیں۔ کیسے رکے گا آدمی؟ جب تک اس میں کوئی کمی نہ بیان کرو، کوئی برائی نہ بیان کرو، الزام نہ لگاؤ اسلام میں یہ خرابی، اسلام میں یہ خرابی، اسلام میں یہ خرابی ہے۔ اور بیجا اس لیے کہ اسلام میں کوئی خرابی تلاش کرنے کے بعد بھی بولو ملے گی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، اللہ کہہ رہا ہے آسمان دیکھو۔ دیکھ لیا؟ اللہ کہہ رہا پھر سے دیکھو، پھر سے دیکھو آسمان۔ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، دیکھو آسمان میں کہیں کوئی کمی ہے، کہیں کجی ہے، کہیں پھٹا ہوا ہے آسمان، کہیں سے بال آیا آسمان میں، کہیں سے اس کا پلاسٹر ٹوٹا۔ کیا کہا؟ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تم بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کڑی نگاہوں سے دیکھو، تنقیدی نگاہوں سے دیکھو، کوئی عیب آسمان میں مل جائے، کوئی عیب آسمان میں مل جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ، تمہاری نگاہیں تلاش کرنے کے بعد لوٹ آئیں گی۔ کیسے؟ ذلیل ہو کر۔ ذلیل ہونے کا مطلب کوئی عیب ملے گا نہیں، چاہے جتنا ڈھونڈو۔ یہی حال اسلام کا بھی ہے۔ لوگ جو عیب بیان کر رہے ہیں اسلام میں، وہ عیب ہے ہی نہیں، الزام ہے جھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت شعیب نے پھر کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، پھر ان لوگوں کو شوق دلایا اور کیا کہا؟ میاں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ کی بات مانو، اس لیے کہ اس کی نعمتیں تمہارے اوپر برس رہی ہیں۔ کیا نعمتیں ہیں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، یعنی تمہاری تعداد بہت کم تھی، آٹے میں نمک جیسے تھے، کوئی بھی تمہیں نگل سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔
اتنی بڑی تعداد ہو گئی، اب دشمن بھی تم سے خوف کھانے لگے، ان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، بھیڑ کا چھتا ہے، اس کو چھیڑنے والا نہیں ہے، انجام خراب ہو جائے گا۔ یہ مطلب یہ تم مال میں کم تھے، اللہ نے مال میں بڑھا دیا، تم تعداد میں کم تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، مردم شماری ہوئی تو پتہ چلا اتنے تھے اور اب اتنے ہو گئے۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کیسے ادا کرو؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرو، نافرمانیوں سے بچو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ان نعمتوں پر غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ان نعمتوں میں مست نہ ہو جانا۔ جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دیں اس میں مست ہو گئے، سرکش ہو گئے، ظالم بن گئے، غرور کرنے لگے، اللہ نے ان کو زمین پہ رہنے نہیں دیا، ان سب کو برباد کر دیا۔ لہذا نشے میں مست نہ ہو جانا۔ کیا کہا؟ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، جو انجام ان کا ہوا، اگر تمہارے اندر وہ باتیں پائی جائیں گی تو تمہیں بھی بخشا نہیں جائے گی۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام سے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو لوگ ایمان بولو نہیں لائے ہیں، کچھ فرق ہے دونوں میں؟ اب یہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، دھن ان کے وہاں برس رہا ان کے وہاں بھی برس رہا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کو کوئی سزا اللہ کی طرف سے پھیلاتے رہو، منہ پھیلاتے رہو، بڑی مشکل ہے۔ کوئی سزا اللہ کی طرف سے ملی نہیں۔ جب نہیں ملی اس کا مطلب تم غلط کہتے ہو۔ اللہ ایمان والوں سے راضی نہیں، جو ایمان نہیں لائے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اگر راضی نہ ہوتا تو ان کو کوئی سزا ملتی، کوئی عذاب ان پہ آتا۔ یہ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر رکو تو، انتظار کرو، جلدی نہ کرو فیصلہ کرنے میں۔ کیا کہا شعیب علیہ السلام؟ سنیے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لا چکی ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پیغام پر جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا، ایک جماعت تمہیں میں سے ایمان لا چکی، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، مگر سزا ایمان نہ لانے والوں کو نہیں ملی۔ تم سمجھ رہے ہو ہم حق پر ہیں جبھی تو سزا نہیں ملی۔ شعیب علیہ السلام کہنے جلدی نہ کرو، فَاصْبِرُوا، تھوڑا صبر کرو، رزلٹ آنے دو۔ اللہ کی سنت و دستور یہ ہے، اللہ مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ ارے تھوڑا رکو تو۔ فرعون کو کتنے دن مہلت دی؟ 400 سال۔ کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ فَاصْبِرُوا، ٹھہر جاؤ، فیصلہ ہوگا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقیناً مجرموں کو اللہ سزا دے گا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کتنا اچھا جواب دیا۔ اس جواب کے بعد کیا ہوا؟ ان کی قوم نے بات مان لی؟ نہیں۔ دیکھا، جب آدمی دیکھتا ہے فلاں آدمی کی بات ماننا نہیں ہے اور اس کی بات کا کوئی جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر بحث کر نہیں پائیں گے، جواب دے نہیں پائیں گے اور ماننا بھی نہیں ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے نا؟ دو تین بار ہم منع کر چکے ہیں آپ کو، منہ پہ ہاتھ رکھ لو، منہ دھو لو، جا کے کلی کر لو، اٹھ جاؤ، ہیں؟
تو کیا ہوا؟ کیا کہا؟ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ کھسیانی بلی کیا کرتی ہے؟ کھمبا نوچتی ہے، کہنے شعیب سے کام تو چلے گا نہیں، کہنے شعیب بس کرو، یا تو ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہمارا دھرم، اور اگر نہیں قبول کرتے تو اس شہر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، نکال کے باہر کر دیں گے، آپ شہر بدر کر دیے جاؤ گے، تمہاری شہریت ختم کر دی جائے گی، یعنی NRC ہو ہے، وہی تاریخ دہرائی جا رہی، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہے، شعیب علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ کیا کہا؟ اور لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا، اخرجوہم انہم اناس یتطہرون، ان کو شہر سے نکال کے باہر کر دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یہاں ناپاک لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کی گنجائش نے نکالو ان کو۔ کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے، الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکال کے باہر کر دیں گے، اور خالی تمہیں نہیں، والذین آمنوا معک، اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، کہاں سے نکال دیں گے؟ من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہاں اگر رہ سکتے ہو تو ایک ہی شکل ہے، کیا ہے وہ؟ او لتعودن فی ملتنا، یا لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، گھر واپسی، یا لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ لوٹ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے لوٹ آنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکلے کہنے لوٹ آئے، مسجدی سے نکلے تھے مسجدی میں آ گئے، تو وہ شعیب سے کہہ رہے ہیں لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کس سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ تو شعیب علیہ السلام تو پیغمبر ہے، اور ان کا جو مذہب تھا شرک تھا، کفر تھا، اور پیغمبر کبھی بھی شرک نہیں کرتا، کبھی کفر کرتا ہی نہیں، کبھی پرستی کرتا نہیں، اور وہ شعیب سے کہہ رہے ہیں لوٹ آؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوٹ آنے کا مطلب شعیب پہلے یہی تھے اور پھر اس کے بعد بدل گئے، اس کے بعد پھر سے واپس آ جاؤ، یہی تو مطلب ہوا۔ کا مطلب یہ ہے وہ شعیب سے یہ بات کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام نے نبی بننے سے پہلے ان کی بت پرستی پر، ان کے شرک پر کبھی ان کو روکا اور ٹوکا نہیں تھا۔ بت پرستی نہیں کرتے تھے، کبھی شرک کبھی نہیں کیا، لیکن چونکہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے پیغمبر کیا خاموش رہتے تھے۔ خاموش رہتے تھے تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ بھی ہمیں میں سے ہے، یہ غلط فہمی تھی ان کو۔ اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، ہاں ان میں تو یہ بات تھی کہ پہلے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد وہ ایمان لے آئے، تو وہ کیا کرے؟ پھر سے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اسی کا ذکر ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، ہم تمہیں نکال کر باہر کر دیں گے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، کہاں سے نکالیں گے؟ من قریتنا، ہماری بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ شعیب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ تمہارے مذہب قبول کر لیں ہم، اگرچہ دلائل کے ساتھ ہم ثابت کر چکے ہیں یہ مذہب بالکل باطل ہے، ناپسند ہے، حق کے خلاف ہے۔ جو چیز حق کے خلاف ہو اور ثابت ہو اور معلوم یہ ہو یہ غلاظت ہے، اور اس کے بعد تمہارے کہنے سے ہم نگل لیں، یہ تو یہی ہوا، ہمیں پتہ ہے، زہر ہے اس میں، اور تم کہہ رہے ہو یہ پینا ہے۔ اگرچہ ہم ناگوار سمجھیں باطل ہونے کی وجہ سے، حقیقت معلوم ہونے کی وجہ سے، کیا پھر بھی ہم تمہارے مذہب کو قبول کر لیں؟ کیا کہا شعیب نے؟ اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں پھر بھی ہم قبول کر لیں۔ اور اگر ہم نے تمہارا مذہب قبول کیا تو پتہ ہے کتنا بڑا مجرم ہم بنیں گے،
گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا۔ ارے جھوٹ بولا نہیں بولا، پہلے ہم نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بت پرستی حرام ہے، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اور بعد میں ہم خود بت پرستی کرنے لگے، اس کا مطلب ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، ہم نبی ہیں اور بت پرستی حرام ہے، اب پھر وہی کام ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا۔ کیا کہا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم اللہ پر جھوٹ بولیں گے اگر ہم آ جائیں تمہارے مذہب میں، بعد ان نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس باطل مذہب سے بچا لیا اور ایمان والوں کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مگر کیا کہہ رہے ہیں حضرت شعیب آگے؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم سے نہیں ہو سکتا ہم اس مذہب میں واپس آئیں، اور کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا جو واقعی سچا مسلمان ہو کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے باطل مذہب اختیار کر، کسی مسلمان سے بولو نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا تھا شاہ روم نے، روم کے عیسائی بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے کیا پوچھا تھا؟ جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ غریب لوگ ہیں؟ کہاں؟ کہ نبی کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے۔ کہ جتنے ایمان لائے ان میں سے کسی نے ان کا مذہب چھوڑا؟ تو کہ بہت ستایا ان کو گیا، بہت ستایا گیا، مگر آج تک کسی نے مذہب نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ایمان کا جب مزہ مل جاتا ہے، تو آدمی جہنم میں، آدمی انگارے میں جلنا گوارا کرے گا، مگر ایمان چھوڑنا۔ وہی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ واپس آ جائیں اس میں۔ ہاں ایک صورت ہے واپسی کی، وہ کیا؟ کہ اللہ ہی کو کسی کو گمراہ کرنا، بولو، مقصود ہو، اللہ ہی نہ چاہتا ہو، کسی سے ناراض ہو گیا ہو، تو ہو سکتا مسلمان ہو کے وہ پیسے کے لالچ میں، اور کیسے کیسے قادیانی کو کیا ہوا ہے، جتنے یہ باطل فرقے میں لوگ شامل ہوتے کیسے شامل ہو جاتے ہیں؟ مسلمان تو ہوتے ہیں، دولت، قادیانی لوگوں کو کیسے قادیانی بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو میرے حوالے کر دو، ہم قادیان بھیجیں گے، فری میں پڑھے گا، سارا خرچہ اس کا ہم برداشت کریں گے، اور وظیفہ اس کو دیں گے، اور تمہارا بچہ وہاں پڑھے گا، اتنا پیسہ ہم تمہیں بھی دیں گے مہینے میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا بچہ دو، ہم اسے پڑھائیں گے، سارا خرچہ برداشت کریں گے، اس کو وظیفہ دیں گے، اور بچے کے ماں باپ کو بھی کیا دیں گے؟ وظیفہ دیں گے۔ تو بتائیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فری میں مل رہا ہے۔ شرابیوں کو شراب کے پیسے دیتے ہیں، جواریوں کو جوئے کے پیسے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو کار کی چابیاں تھما دیتے ہیں۔ یہ دولت ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، مگر وہی لوگ جاتے ہیں جن کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت شعیب کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی واپس تو نہیں آئے گا، مگر یہ کہ اللہ ہی کسی کے بارے میں چاہے، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی زندگی بھر جنت والے عمل کرتا ہے، اور اخیر میں تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، ایک بالش جنت میں جانے کو بچتا ہے، اور اس کے بعد جہنم والے کام کرتا ہے، سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہی ہم میں سے کسی کے بارے میں چاہے گمراہی تو گمراہ ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے وہ، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی کو پتہ ہے نا؟ شیطان بھی کتنے دن عبادت کرتا رہا، اور اس کے بعد اللہ کو معلوم تھا۔ فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ آج مسلمان ہے اور کل کیا ہوگا، آج یہ کفر میں مبتلا ہے اور کل یہ ایمان کا خادم بنے گا، اللہ کو معلوم۔ حضرت فاروق اعظم کہاں جا رہے تھے؟ حضور کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کو معلوم تھا کہ حضرت عمر قاتل تھوڑی ہیں، حضرت عمر تو نبی کے خادم بنیں گے اور دین کے محافظ بنیں گے،
اسی لیے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ پہلے سے عمر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی مرضی سے مانگ رہے تھے۔ نبی جو جی چاہتا نہیں مانگتے ہماری طرح، اللہ جو چاہتا نبی وہ مانگتے۔ اور اللہ توریت میں اور انجیل میں عمر کے کمالات لکھ چکا تھا، اللہ کو پہلے سے معلوم، عمر پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، اسی لیے فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آدمی چاہے جتنا بڑا پکا مومن ہو، چاہے جتنا بڑا دیندار ہو، تہجد گزار ہو، اشراق و اوابین پڑھنے والا ہو، اور خاندانی اور نسلی مسلمان ہو، پشتینی مسلمان ہو، پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائے سے؟ کیا معلوم کس وقت قدم پھسل جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ گمراہی میں مبتلا کر لے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علاج بتایا۔ اللہ ہی اگر بچائے تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ بڑے بڑے علماء، صلحاء، متقی راستے سے بے راہ ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ کیا دعا ہے وہ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہر نماز میں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور خاص اپنے خزانے سے ہمیں رحمت اور سعادت کی توفیق عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، آپ تو بہت نوازنے والے ہیں۔ یہ دعا سب کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اتنے لوگوں کو یاد، باقی لوگوں کو نہیں یاد ہے نا؟ اور اس کی ضرورت جن کو یاد ہے انہی کو نہیں ہے، اس کی ضرورت بولو سب کو ہے۔ اس لیے سب کو جن کو یاد ہے تو اچھی بات ہے وہ پڑھے، جن کو نہیں یاد ہے وہ اس کو یاد کرے۔ خالی خود نہیں یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی رٹانا ہے، یاد کرانا ہے، اور پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ اس لیے کہ ہم خالی اپنے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اسلام پر ہم رہیں، ہماری اولاد چاہے مرتد ہو جائے۔ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ کہ اللہ سے مانگو، درخواست کرو، اللہ سے مانگنا اولاد کو سکھاؤ۔ تو کیا فرمایا؟ ربنا، پھر فرمایا علی اللہ توکلنا، تم چاہے جتنی کوشش کرو کہ مذہب بدل دیں، مذہب نہیں بدلا جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان میں، ہماری قوم کے درمیان میں اب فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے اور ہم ناحق ہوتے تو عذاب آتا، عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ غلط ہیں۔ اے اللہ حق و باطل واضح ہو جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ شعیب علیہ السلام کی تقریر تھی، خطیب الانبیاء تھے وہ، دیکھا پبلک تقریر سے متاثر ہونے لگی، لگتا ہے یہ سب شعیب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر شیطان فطرت لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، وہی انہوں نے کیا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان کے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، کس سے؟ جو متاثر ہو رہے تھے ان سے کیا کہا؟ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کا کہنا مان لیا تو تم گھاٹے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دین کے اعتبار سے بھی گھاٹا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی گھاٹا ہوگا۔ دین کے اعتبار سے کیسے گھاٹا ہوگا؟ بولو کیسے گھاٹا ہوگا دین کے اعتبار سے؟ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ شعیب کے کہنے سے تم بت پرستی چھوڑ دو گے تو تمہارے دین کے اعتبار سے نقصان ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے نقصان کیسے ہوگا؟ شعیب کہہ رہے ہیں کم ناپنا بند کرو، کم تولنا بند کرو، دودھ میں پانی ملا کے بیچنا بند کرو، ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل بتا کے بیچنا بند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جو کچھ بچ رہا ہے یہ سب کچھ بچے گا، پھر پیسے کم ہو جائیں گے، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔
یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتا پھر کیا ہوا؟ وَفَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ دوسری جگہ ہے فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو پکڑ لیا زوردار آواز نے۔ تیسری جگہ ہے یوم الظلہ، سائے والے دن نے ان کو پکڑ لیا۔ مطلب قوم شعیب پر 3 عذاب آئے۔ کئے عذاب آئے؟ 3۔ اور عذاب اللہ نے کیسے دیا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بارش بند کی اور سخت گرمی پیدا کر دی، اتنی زبردست گرمی تھی جیسے جہنم کا پٹ کھول دیا ہو۔ آدمی کو دھوپ میں کیا چین ملتا، سائے میں بھی چین نہیں۔ پانی میں اگر آدمی بیٹھ جائے ٹھنڈے پانی میں جب بھی چین نہیں۔ لوگ تہخانوں میں چلے گئے، بیسمنٹ میں چلے گئے تپش سے بچنے کے لیے، جب وہاں پہنچے تو اور گرمی دم گھٹنے لگا، پریشان ہو گئے، بھاگے جنگل کی طرف۔ جب جنگل کی طرف بھاگے تو دیکھا کالا کالا بادل چلا آ رہا ہے اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ سب گھر بار چھوڑ کر کے سب وہیں جمع ہو گئے۔ یہ خدا کے مجرم تھے، اللہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے کسی پولیس والے کو نہیں بھیجا جہاں ان کو بلا لاؤ، کوئی وارنٹ ایشو نہیں کیا۔ خدا کے مجرم خود ہی چل کر کے آ گئے کہاں؟ جہاں اللہ کو ان کو سزا دینا تھی۔ اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو بادل سے پانی نہیں برسا بلکہ شعلے اور انگارے برسے۔ جو خدا پانی برساتا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسی آسمان سے شعلے برسا دے۔ اللہ نے اسی دنیا میں برسائے ہیں۔ یہ داستان نہیں ہے، یہ قصہ اور کہانی نہیں، یہ حقیقت قرآنی آیت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اوپر سے شعلے برس رہے اور نیچے سے زلزلہ، نیچے سے زلزلہ بھی آ رہا ہے۔ 2 عذاب ہوئے، تیسرا عذاب فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری، اتنی بھیانک وہ چیخ تھی کہ کلیجے پھٹ گئے اور منہ کے بل گر پڑے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں رہ گئے اوندھے منہ پڑے ہو کر، کوئی سیدھا کرنے والا بھی بچا نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، یہ وہی تھے جو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے، ایمان والوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے، تمہاری نیشنلٹی ختم کر دیں گے، شہر میں رہو گے نہیں، دیس نکالا کر دیں گے۔ یہ وہی تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو ایسا ختم کیا جیسے گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اللہ فرماتا وہ کہہ رہے شعیب کا کہنا مانو گے تو تم گھاٹے میں مبتلا ہو جاؤ گے، شعیب کے کہنا ماننے والے تو کامیاب ہو گئے، جو یہ کہہ رہے تو وہی گھاٹے میں مبتلا ہو گئے۔ دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، سب کچھ گیا۔ جب پوری قوم برباد ہو گئی تو شعیب علیہ السلام اپنی ایمان والوں کو لے کے وہاں سے چلے، منہ پھیرا اور مکہ چلے گئے اور اپنی قوم کی طرف ایک نظر ڈالی اور کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، شعیب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیرا، وَقَالَ، اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تو تم تک پہنچایا، میں چاہتا تھا تم بچ جاؤ، عذاب میں مبتلا نہ ہو، مگر تمہارے اوپر بدنصیبی کی رات مسلط تھی، تم نے مانا نہیں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے خوب تمہاری خیر خواہی کی اور خوب میں نے نصیحت کی، جب تم نے نہیں مانا تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا افسوس کروں۔ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں ایسے کافر لوگوں پر کیا رنج کروں جنہوں نے خود اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیا۔ یہ وہ اسباب ہے جو اس میں بتائے گئے کہ عذاب آیا اللہ کا۔ کیا کیا وہ عیب تھے ان کے؟ وہ لوگ ناجائز وصولی بھی کرتے تھے۔ آج امت میں ایسے بھی لوگ ہیں،
وہ لوگ کم ناپتے اور کم تولتے بھی تھے۔ آج امت میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ وہ لوگ حق مارتے تھے، آج ایسے بھی لوگ ہیں۔ عذاب والے سارے کام ہیں وہی والے، مگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا اور برکتوں کا ہم سب کو مستحق بنائے، اور رحمت اور برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ شعبان کا آخری درس تھا جو مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن رمضان میں درس کا وقت ہمیشہ کی طرح تبدیل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہم۔ اور بھی کچھ ہے، اس ڈر سے روزہ چھوڑنا کہ بہت پیاس لگے گی اور بے ہوش ہو جائیں گے کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے جب وہ روزہ کوئی رکھتا تھوڑی ہے، کوئی پہلوان بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی طاقتور بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ رکھنے کا جس نے حکم دیا ہے وہی روزے رکھواتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ لہذا پہلے سے یہ سوچنا مر جائیں گے، پیاس لگے گی، یہ ہوگا، تو جب سوچو گے تو جیسا کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے اور حالت اس کی بگڑ گئی، بے ہوش ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں مسئلہ کیا ہے؟ شوگر اس کی لو ہو گئی، ایسا بھی ہوتا ہے، تو کیا کرے؟ کہ اسی وقت پانی پی لے، شربت پی لے، اسی وقت کوئی چیز کھا لے۔ اس کی وجہ سے روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، مگر پینے سے کھانے سے اس کو گناہ بھی بولو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اتنا وزن نہیں رکھا جو بندے اٹھا نہ سکیں، لیکن البتہ بعد میں اس روزے کی قضا رکھنا پڑے۔ سمجھ میں مسئلہ آ گیا؟ ایک امام صاحب تھے، وہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، الوداع کا دن، اور ایک دم سے ان کی شوگر لو ہو گئی۔ جیب میں ان کے رکھا ہوا تھا لیکوڈ میٹھا شربت، انہوں نے ممبر ہی کے اوپر سب کے سامنے پیا اس کو۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ پھر انہوں نے بتا دیا اگر ایسی پوزیشن کسی کی ہو تو روزہ وہ توڑ دے، گنہگار نہیں ہوگا، اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔